اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. متفق عليه. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن روزہ دار گزریں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی دوسرا نہیں گزرے گا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس چھوٹی سی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے لیے انعام کا ذکر فرمایا ہے۔ ریان یہ عربی کا لفظ ہے اور یہ ری سے نکلا ہے۔ اس کا معنی ہے سیراب کرنا، کیونکہ روزہ دار پیاس میں ہوتا ہے اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، چنانچہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایسا سیراب کرے گا کہ پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یہ انعام ہے اس چیز کا، اس عمل کا، اس نیکی کا، اس فرض کا جو دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا وہ حکم پورا کر کے آیا، اس کے لیے انعام کے طور پر ریان دروازے سے اس کو گزر کر جنت میں اللہ تعالیٰ داخل فرمائیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ وہ روزہ کیسا ہو؟ کیا روزہ عام سا روزہ ہو بس، جس کے اندر ہم نے پانی پینا چھوڑ دیا یا کھانا کھانا چھوڑ دیا؟ نہیں، بلکہ روزہ ایسا ہو کہ جسم کے ہر ایک عضو کا روزہ ہو۔ صحیح معنوں میں ہم روزہ رکھیں، چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی ہم ڈریں اور بچنے کی کوشش کریں، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی ہم کرتے ہوئے ترسیں کہ یہ نیکی بھی ہم سے کہیں نکل نہ جائے۔ ایسا روزہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور ایسے ہی روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ریان دروازے سے گزرنے کا حکم دیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جتنے دن رہ گئے، جو گزر گئے، اللہ تعالیٰ ان کے اندر اگر کمی کوتاہی رہ گئی اللہ معاف فرمائے، جو باقی رہ گئے ہیں ہمیں وہ اچھے انداز سے اللہ تعالیٰ دن